बुलेटिन में खुशामदीद। सक्खर से आगाज करेंगे। यहाँ वहाब इंधड़ नामी शख्स ने अपने ही घर के 10 अफराद को छुरियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम वहाब इंधड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ सक्खर लाला असद पठान हमारे साथ मौजूद हैं। लाला असद पठान, क्या बताता है मुलजिम पुलिस को? देखिए जी, पन्नू आकिल के थाना कैंट के हदूद में गोट गांव है हालिजवी शरीफ, वहां पर एक सफाक कातिल अब्दुल वहाब इंधड़ जो खुद को जहनी मरीज बता रहा है पुलिस कस्टडी में, और उनके 3 बेटे भी उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है। इस हवाले से जब मेरी एसएसपी सक्खर इरफान सबो से रब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि तीनों बेटे हमें सस्पेक्ट लग रहे हैं इस हवाले से कि क्योंकि उन्होंने बाकी खानदान के सब अफराद को कत्ल किया है गला काट कर, और ये 3 बेटे जो है उन्होंने छोड़े। इसका मतलब है ये 3 बेटे भी इनके साथ शामिल हो गए इस तमाम कत्ल की वारदात में। इस हवाले से उनको पन्नू आकिल से कैंट के थाना से उनको सक्खर मुंतकिल किया गया है सिटी में, और वहाँ पर एसएसपी खुद तफ्तीश कर रहे हैं इस केस के बारे में। और क्योंकि वजीर आला सिंध ने भी नोटिस लिया है, आईजी सिंध ने भी नोटिस लिया है, तो इंतहाई अहम केस है और इस पर जीआईटी भी तश्कील दी जा रही है ताकि इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। और इस जो खुद को जहनी मरीज बता रहा है इसके हवाले से भी तहकीक की जाएगी, मेडिकल बोर्ड बिठाया जाएगा कि आया ये जहनी मरीज है या इस केस को से अपनी जान छुड़ाने के लिए ये खुद को जहनी मरीज डिक्लेयर कर रहा है। ये तमाम मुहरकात को सामने लाकर उसके बाद इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट से ये है कि पन्नू आकिल यहाँ पर एक ही घर के 10 अफराद को कत्ल किया गया। मुबैना तौर पर जहनी मरीज है, इसने अपने ही घर के 10 अफराद को छुरियों के वार से मौत के घाट उतारा। ऐसे में वज़ीर आला सिंध ने भी इसका नोटिस ले लिया है। एक और अहम खबर आपको दें, रेंजर्स और सीटीडी ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया है। बल्दिया टाउन के रईस गोट में रेंजर्स और सीटीडी पुलिस से मुकाबले में कलअदम तंजीम के 2 इंतहाई मतलूब मुबैना दहशतगर्द मारे गए। मुलजिमान कराची में बड़ी दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों की शनाख्त मोहम्मद रफीक उर्फ आदिल उर्फ हबीबुल्ला और अदनान शबीर उर्फ कारी के नाम से हुई है। मोहम्मद रफीक की गिरफ्तारी पर सिंधुरी हुकूमत ने 20 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर रखा था। अदनान शबीर उर्फ कारी कलअदम तंजीम का इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द था। हलाक मुलजिमान बम धमाकों, बैंक डकैती, फरका वाराना दहशतगर्दी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलव्विस थे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पाक लेन ज़िमनी रेफरेंस पर एतराज़ आयद कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि एतराज़ात दूर करके रेफरेंस फिर से दायर किया जाए। बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाह खालिद से। जी शाह खालिद। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने पार्क लेन रेफरेंस पर एतराज आयद कर दिया है और ये हिदायत जारी की है कि एतराजात दूर करके रेफरेंस दोबारा से दायर किया जाए। ज़िमनी रेफरेंस की तरतीब गलत होने पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद किया है, जबकि नैब ज़िमनी रेफरेंस में 19 मुल्ज़िमान जो है ये शामिल है, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद समेत दीगर मुल्ज़िमान शामिल है। और नैब ने अबूरी रेफरेंस में मुल्जिमान पर 1.5 बिलियन करप्शन का इल्जाम लगाया था, जबकि ज़िमनी रेफरेंस में करप्शन की रकम बढ़ाकर 3.74 बिलियन कर दी गई है। ज़िमनी रेफरेंस में वादा माफ गवाहान की तादाद भी बढ़ा दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका शाह खालिद। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद में रफाई प्लॉट्स और ग्रीन बेल्ट से पेट्रोल पंप्स खत्म करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने फैसला दिया कि ग्रीन बेल्ट्स की असल शक्ल में बहाल की जाए और गैर कानूनी सरगर्मियां खत्म की जाएं। फैसलाबाद में रफाई प्लॉट्स और ग्रीन बेल्ट से पेट्रोल पंप्स खत्म करने का हुक्म। ग्रीन बेल्ट असल शक्ल में बहाल की जाए, गैर कानूनी सरगर्मियां खत्म की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसलाबाद में रफाई प्लॉट्स और ग्रीन बेल्ट्स पर पेट्रोल पंप्स के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कमिश्नर फैसलाबाद को हिदायत की कि पूरे शहर के चप्पे चप्पे का सर्वे करें, मामले का जायजा लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लें। जमीन जिस मकसद के लिए मुख्तस हुई इस पर वही काम होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर से इस्तफसार किया कि ग्रीन बेल्ट्स की जमीन पर पेट्रोल पंप कैसे बन गया। क्या शहर में ग्रीन बेल्ट्स और जॉय पार्क में बने पेट्रोल पंप हट गए, जिस पर कमिश्नर ने अदालत को आगाह किया कि जमीन 30 साल पहले लीज की गई, लेकिन अब दोनों जगहों पर पेट्रोल पंप खत्म कर दिए हैं। अदालत के हुक्म से हमें ताकत मिली है। मजीद ग्रीन बेल्ट्स पर भी तजावजात हैं, सबके खिलाफ एक्शन होगा। समाअत के दौरान जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि शहर को चलाना इंतजामिया का काम है, शहरों को चलाना अरकान पार्लियामान या जजों का काम नहीं। ऐसी जगहों पर तिजारती सरगर्मियां इंतजामिया की नाकामी है। नेशनल पार्क एरिया में सरकारी राज़े पर कब्जे का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सीडीए और मेयर इस्लामाबाद को कल
طلب کر لیا۔ مبینہ قابض سینیٹر اورنگزیب اورکزئی کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ جسٹس محسن اختر نے ریمارکس دیے کہ قبضہ کرانے والے افسران کے خلاف کیس نیب کو بھیجا جائے گا۔ سرکاری اراضی پر قبضے کی اجازت کس قانون کے تحت دی گئی؟ میٹروپولیٹن کارپوریشن بغیر وفاق کی اجازت کے اراضی نہیں دے سکتی۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں ہمارا وہی موقف ہے جو قائد اعظم کا تھا، جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ کیا ہم فلسطینیوں پر مظالم بھول جائیں؟ میرا تو ضمیر کبھی نہیں مانے گا۔ وزیر اعظم نے کہا سعودی عرب کے ساتھ خراب تعلقات کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ سعودی عرب میں مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی۔ پاکستان کا کردار مسلم دنیا کو تقسیم نہیں متحد کرنا ہے۔ جب بات کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ وہاں ہم ان لوگوں کو جن کے اوپر ہر قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں، جن کے سارے حقوق لیے گئے ہیں، جن کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کیا ہم ان کو ابینڈن کر سکتے ہیں؟ میرا تو یہ ضمیر کبھی بھی نہیں مانے گا یہ کرنے کو، میں تو یہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ اور ہمارا موقف قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں کلیئر کر دیا تھا، 1948 میں، کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینوں کو ان کا حق نہیں ملتا، ان کو ایک جسٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، جو ٹو نیشن تھیوری تھی پیلسٹینین کی کہ ان کو پورا ایک ان کی اسٹیٹ ملے جو کہ پیلسٹینین فیصلہ کریں، ٹھیک ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوتا، اگر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر کشمیر کا بھی ہمیں ایگزیکٹلی سچویشن کشمیر کا ہے تو ہمیں وہ بھی گیو اپ کرنا چاہنا چاہیے۔ تو اس لیے پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو۔ ہمارا رول یہ ہے کہ ہمیں مسلمان دنیا کو اکٹھا کرنا ہے، ہم نے تقسیم کرنے سے روکنا ہے۔ آسان نہیں ہے کیونکہ پرابلمز ہیں، سعودی عربیہ ایران کے پرابلم ہیں، سعودی عربیہ ترکی کے پرابلم ہیں۔ کی ایلائی ہمارا سعودی عربیہ ہے۔ سعودی عربیہ نے ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہے۔ جو آپ وائیں سنتے ہیں کہ سعودی سے ہمارے حالات بگڑ گئے، بالکل غلط ہیں۔ ہمارے سعودی سے بہترین ہیں، ہماری سعودی کے ساتھ مسلسل رابطے ہیں۔ پارٹی پہلی بار اقتدار میں آئی ہے، غلطیاں تو ہوں گی۔ اپوزیشن سے سمجھوتا کر کے حکومت کرنا میرے لیے آسان تھا۔ یہ چوری بچانے کے لیے FATF قوانین پر بلیک میل کر رہے ہیں۔ ہماری پارٹی پہلی دفعہ پاور میں آتی ہے، سوائے ان میں سے 2-3 لوگوں کے کسی کو تو تجربہ ہی نہیں تھا وزارت کا، نہ ادھر تھا پنجاب میں، نہ ادھر تھا سینٹر میں۔ غلطیاں تو ہونی ہیں، کئی چوائسز غلط ہونی ہیں۔ پاکستان میں وہ سٹیپس اٹھائے گئے جو یہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ بڑا شور سنتے ہیں۔ چھوٹا سا ایلیٹ طبقہ ہے جو کہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے، وہ سب اکٹھا ہو گیا ہے، اور وہ 2 سال مسلسل اس گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش میں باقاعدہ ایک کمپریہنسو پاور کی پالیسی لے کے آ رہے ہیں کہ آگے اب ہم کون سے سٹیپس لے رہے ہیں۔ تو وہ تقریباً ڈیولپڈ ہے، اب یہ 2 ہفتے کے اندر ہم پبلک کے سامنے لے کے آئیں گے۔ جب یہ شوگر کا ہم نے فیصلہ کیا، اب ایک دم چینی اوپر چلی گئی۔ جب چینی کی قیمت اوپر گئی تو ہم نے انکوائری کروائی، پھر ہم نے ان ڈیپتھ فرینزک انکوائری کی۔ جب فرینزک انکوائری کر رہے تھے تو ان کی چیزیں نکلنی شروع ہو گئی کہ انہوں نے جو بروکرز ہیں وہ ان کے فرنٹ مین نکلے۔ شوگر مل ایسوسی ایشن نے دھمکی، لیٹر میں دھمکی دی واجد ضیاء کو، FIA کو۔ میں کسی مافیا کا حصہ نہیں ہوں۔ وہ تو خیر ابھی گلٹی تو نہیں ڈکلیئر کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جہانگیر باقیوں سے بہت آگے ہیں، لیکن باہر یہ اب باقی فیصلہ کریں گے ادارے، جو فائنڈنگز ہیں کمیشن کی وہ اداروں کے پاس چلے گی، یا وہ فیصلہ کریں۔ تو ان کی تو ڈیمانڈ بڑی سمپل ہے، انہوں نے تو پہلے دن سے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے مجھے اپوز کرنا ہے جب تک میں NRO نہ دوں، اور وہ واضح ہو گیا۔ ابھی جب بلیک لسٹ، اب ہمیں FATF، ہم نے تو نہیں FATF کے گرے لسٹ میں آئے، وہ تو ان کے نون لیگ کے دور میں آئے ہیں، ہم اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اگر بلیک لسٹ میں آپ آ جاتے ہیں ملک کو بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ FATF کے لیے جو لیجسلیشن پاس کرنی ہے ہم اس کے لیے بات کر رہے ہیں، وہ ساتھ انہوں نے پورا 38 میں سے 34 انہوں نے کہا جی کہ شک چینج کرو نیب کے قانون میں، مطلب نیب کو ختم کر دو۔ اب ان کا دیکھیں، ان کا بڑا کلیئر مقصد ہے، ان کے لیڈرز کا، سب کا نہیں، لیڈرز کا، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے بلیک میل کریں۔ ان کا تو بڑا کلیئر ہے۔ میں اگر یہ کرتا ہوں،
میں اس ملک سے وہ غداری کروں گا، وہ تو غداری چھوڑے، میں اپنے اللہ کو کیسے جواب دوں گا؟ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کراچی سے متعلق اہم فیصلے کرنے والے ہیں، کراچی کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں گے۔ کراچی میں میٹروپولیٹن سسٹم ہونا چاہیے، حالات بہت خراب ہیں، لوگوں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے چیئرمین NDMA کو کراچی بھیجا تھا۔ کی دہائی میں وہ سیاست نہ ہوتی لسانیت کی، اور وہ جو وائلنس ہوا ہے کراچی کے اندر، جو الطاف حسین لے کے آئے ہیں، وہ نہ ہوتا، میں سمجھتا ہوں دبئی آدھا ہونا تھا جو کراچی بنا تھا۔ الطاف حسین کے وہ جو دور تھا، نفرتیں پھیلا کے، ایک نان لیڈر کی ہوتی ہے کہ وہ تقسیم کرتا ہے معاشرے کو، کیونکہ کراچی پاکستان کا اکنامک انجن ہے۔ کراچی میں سب سے زیادہ بزنسز، انٹرپرنر، وائبرنسی اس کے، یعنی اتنی مشکلات کے باوجود بھی کراچی میں بزنس ہب ہے پاکستان کا۔ جو سندھ کی پارٹی ہے ووٹ لیتی ہے انٹیریئر سے، تو ان کا انٹرسٹ ادھر چلا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ میں گیا ہوں، میں نے کیس کیا ہوا ہے کہ کراچی میں ایک لوکل گورنمنٹ، سندھ میں لوکل گورنمنٹ سسٹم آنا چاہیے، اور لوکل گورنمنٹ سسٹم ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ پیسے تو سینٹر اٹھا کے فیڈریشن جو ہے وہ صوبے کے حصے دے دیتی ہے۔ اب اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ جب تک ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم، یعنی کراچی کو میٹروپولیٹن سٹی بنا کے، جو ساری دنیا میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، جو ہم لاہور کا کرنا چاہتے ہیں، پشاور، ان سارے شہروں کا، اسی طرح ایک میٹروپولیٹن سسٹم بننا چاہیے۔ اس کی اپنی کلیکشن ہونی چاہیے پیسے کی، جو کراچی کے اوپر خرچ ہو، کیونکہ آپ PSDP سے کراچی کو، اتنے بڑے شہر کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ہم نے یہ پہلے تو میں وہ جب بارشیں آئیں تو میں نے پھر NDMA کو کہا کہ وہاں جا کے کم از کم پوری وہاں جس طرح کے کنڈیشنز تھی کراچی میں، اور پھر ظاہر ہے لوگ ان کو پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو ان کے ساتھ مل کے ہی کرنا تھا۔ اور بھی ابھی ہم اس کے بعد ابھی میں پلان کر کے آ رہا ہوں کہ اور ہم نے سندھ کے اندر، کراچی کے اندر کیسے پیسے خرچ کرنے ہیں، کیونکہ بہت برے حالات ہیں کراچی کے۔ لیکن دیکھیں انفارچونیٹلی جب تک آپ 18th امینڈمنٹ میں رائٹس دیتے ہیں آپ صوبے کو، میں پنجاب میں انٹرفیئر کرتا ہوں، KP میں، لیکن ہماری گورنمنٹس ہے، لیکن اگر صوبہ اجازت نہیں آپ کو دیتا، وہ کہیں گے جی وہ شور مچا دیتے ہیں کہ آپ کے رائٹس لے رہے ہیں آپ کو۔ ہم نے جو اس طرح اس سچویشن میں بیٹھ کے، جدھر کہ گورنمنٹ کسی اور پارٹی کی ہے، جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ اب ہم کرنے والے ہیں۔ عثمان بزدار پر شراب لائسنس کا کیس مذاق ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بلا کر شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ کیس مضبوط ہے تو سب سے پہلے میں کہوں گا عہدہ چھوڑ دو۔ کے اوپر کوئی کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے۔ IB سے میں ایک ایک چیز کو چیک کرواتا ہوں، ایک جو اس کے اوپر الزام لگا میں چیک کرتا ہوں۔ یہ جو الزام لگا اس کے اوپر شراب کے لائسنس کا، یہ اتنا مذاق ہے۔ بڑے صوبے کے چیف منسٹر کو آپ نے ایسے بلا لیا اور شک پیدا کر دیا۔ اگر کوئی کیس تکڑا ہے تو سب سے پہلے تو میں اس عثمان آپ چھوڑیں۔ دوسری چیز یہ اس عثمان کا پرابلم کیا ہے، کیونکہ وہ میڈیا سیوی نہیں ہے، وہ میڈیا پہ نہیں جاتے، وہ خود جا کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، ان کے اوپر جو مرضی الزام لگاتے تھے۔ کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کو جس طرح کے اٹیک کیے جاتے ہیں، کوئی پیچھے پہلے پوچھ تو لے کے کیسے ہیں۔ اصل بات یہ پوچھیں کہ کیا پنجاب کے اندر کیا کام ہو رہے ہیں، کیا پنجاب کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب میں جانتا ہوں کہ پنجاب کی جو پلاننگ اس وقت ہو رہی ہے وہ تینوں سارے صوبوں سے آگے نکلے ہوئے ہیں۔ وہ حکومت کو 2 سال ہو چکے ہیں، باقی 3 سال بھی پورے کریں گے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان سے ملاقات میں کہا، وزیر اعظم عمران خان کی ایمانداری پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ملک پہلی بار درست سمت میں کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے، معاشرے کے کمزور طبقے کی مضبوطی کے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا، عمران خان ہی وہ رہنما ہیں جو ملک مضبوط اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا، حکومت نے ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اور احساس پروگرام غریب دوستی کی مثال ہیں۔ اور پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ سندھ کی طرح کراچی کی تقسیم بھی نامنظور ہے۔ سندھ حکومت نے سندھ کی تقسیم کی بنیاد خود رکھی ہے۔ کراچی کے ایک ڈسٹرکٹ کو 6 ڈسٹرکٹ میں تقسیم کر کے سندھ کی تقسیم کی بنیاد ڈالی ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے۔ تو بھائی جس طرح سے سندھ کی تقسیم نامنظور ہے تو کراچی کی بھی تقسیم نامنظور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھائی وفاق کراچی میں انٹرفیئر نہ کرے۔ بھائی کیوں بھائی؟ یہ کوئی مقبوضہ کشمیر ہے؟ پاکستان کیا ریونیو انجن ہے؟
शहरग है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। कराची तबाह होगा तो पूरा पाकिस्तान तबाह होगा। ये नालों का भरना, ये कचरे का ना उठना, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इशू नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। इन सो कॉल्ड जमहूरी कुव्वतों ने इलेक्टोरल रिफॉर्म ही नहीं किया। एक आदमी को बाइख्तियार कर दिया गया है सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर। चारों सूबों का ये हाल है। प्रोविंशियल एनएफसी नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजरा हो रहा है, तो भाई प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का भी इजरा होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक का प्योरली मसला जो है फेडरल गवर्नमेंट हल कर सकती है, इसमें किसी सूबे की जरूरत नहीं है, और अगर वो चाहें तो 3 महीने में मसला हल हो सकता है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।